إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم آمين. معزز و مکرم قابل عزت تکریم بزرگان محترم باوقار و ذی شعور نوجوانان اسلام مستقبل کے روشن چراغ عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو بے شمار و ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں میں اہم ترین نعمت زندگی کے ساتھ اسی کی بندگی کی توفیق دینا، یہ اہم ترین نعمت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے آس پاس و اطراف زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بندگی کے طور و طریقے دیکھیں تو مختلف نظر آتے ہیں۔ کوئی شجر و حجر کے سامنے، کوئی بتوں کے سامنے، نہ جانے زندگی کے اندر بندگی کے کتنے شکلیں انہوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ اسی زندگی کی اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اسی کی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، یہ اہم ترین نعمت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک اسی کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اس حمد کے بعد بے شمار درود و سلام کی بارشیں نازل ہو ذات مقدسہ مطہرہ سرور کائنات سید الثقلین تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث برکت ہے۔ آپ دیکھیں نبی کائنات علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو دور ہے، جو زمانہ ہے، جس کو اہل سیر نے زمانے جاہلیت کے نام سے مسموم کیا، وہ ایسا دور تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت سے کوسوں دور تھے، رب حقیقی سے روشناس نہیں تھے، اور ہر قسم کی بیماریاں اور ہر قسم کی گناہ میں وہ ملوث تھے۔ ایسی حالتوں میں نبی کائنات علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو رب حقیقی سے کوسوں دور تھے ان کا رشتہ اللہ رب العزت سے جوڑا، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف ان کو گامزن کرنے کی کوشش کی۔ الغرض کہنے والے نے کہا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور کسی نے یہ بھی کہا کہ مزت الدہور وما اتینا بمثلی ولقد اتا فاجزنا ان نزراہی، زمانے بیت گئے، صدیاں بیت جائیں گے، زمانے گزر جائیں گے، لیکن نبی کائنات علیہ السلام جیسی شخصیت کی نظیر مثیل پیش کی نہیں جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نحل کی چھوٹی سی آیت کریمہ رکھی ہے، جس پر لب کشائی کرنے سے پہلے مناسب سمجھوں کہ موضوع جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہماری باتیں بآسانی آپ کو سمجھ میں آ سکیں۔ موضوع ہے کہ کامیاب زندگی کے کیا اسباب ہیں، ان اسباب کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، آپ تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جمعہ کا دن بڑا ہی اہم تر دن ہوتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے۔ نبی کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان جمعہ کے دن اول وقت میں نہا دھو کر غسل کر کے اول وقت میں پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے اور کوئی لغو کام نہیں کرتا، کوئی کسی کو اشارہ کرنا، یہاں تک کہ لغو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی سے کنکریوں کو ہلانا، اس کو لغو بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آئیں خاموشی سے خطبہ سنیں، اور اونگنا نیند کرنا جہد جمعہ میں صحیح شیبہ نہیں دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، اہم ترین بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو کچھ ناگوار لگے، لیکن نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ آنے والے جمعہ تک اس کے لیے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، ہم میں کا ہر کوئی اس بات کا متمنی ہوتا ہے، ہم میں کا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب زندگی رہے، اس کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب رہے اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب رہے۔ ہم میں کا ہر کوئی مسلمان اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن ایک تمنا کرنا، سمجھ رہے ہیں، ایک خواہش اور تمنا کرنا اور اس کی جستجو کرنا اور اس کی تگودو کرنا، یہ اہم تر بات ہوتی ہے۔ خواہشیں ہمارے پاس بہت سارے ہیں، تمنا ہم تو کرتے ہیں، لیکن اس کی تگودو کے سلسلے میں، اس کی کوشش کے سلسلے میں ہم اور آپ سستی برتتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکلی چیز اور ایک ہے پریکٹیکل۔ سمجھ رہے ہیں، تھیوری کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے بہت ساری خواہشیں، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت عطا کر دے، کون نہیں چاہے گا؟ ہم میں کا ہر کوئی چاہے گا کہ اللہ اس کو جنت دے دے، لیکن اس کے حصول کے لیے کوششیں ہم اور آپ نہیں کرتے۔ خواہش تو ہے جنت حاصل کرنے کی، لیکن اس کے حاصل کرنے کی جو کاوشیں ہوتی ہیں، جو کوششیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ اس سے دور نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی کامیاب زندگی کی ہم تمنا تو کرتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اپنی زندگی میں لاہ عمل نہیں بناتے۔ اگر میں سوال کروں کہ کامیاب زندگی کس کو کہتے ہیں، جواب یہی آئے گا کہ جس کی
بہت بڑا مالدار ہو جائے، دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے مال و اسباب اس کے پاس آ جائے، گاڑی بنگلے ہو، جو ہے مال و ثروت اس کے پاس ہو، جائیدادیں ہوں، یہ کامیاب زندگی کی علامتیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم نے کہا یہی کچھ یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، کوئی یہی کہتا ہے کہ کامیاب زندگی کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر بہت سارا مال کمائے، بہت سارے اسباب دنیا کے جو آرائش و زیبائش ہیں وہ ساری کی ساری حاصل ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ ہرگز نہیں ہے۔ کامیاب زندگی صرف مال کا پایا جانا، اسباب کا پایا جانا، آپ کی زندگی کی خواہشات کی تکمیل ہونا، یہ کامیاب زندگی کی علامت نہیں ہے۔ علامت کامیاب زندگی کون سی ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کو کامیاب زندگی کہا، اس ترازو پہ ہم دیکھیں، یقیناً ہمیں کی بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ناکام نظر آتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں، دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے میں، مال و متاع جمع کرنے میں اور اس کی جو ہے جمع پونجی کی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کون جو ہے صبح سویرے اٹھ کر جو ہے کمانے کے لیے نہیں جاتا؟ بتلائیے، چاہے وہ کروڑ پتی سے ہو یا جو ہے نارمل انسان ہو، ہر کوئی اس کی صبح جیسے ہوتی ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے مال جمع کرنے کے لیے، ہوتا ہی کہ نہیں ہوتا؟ آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بتائی ہوئے ترازو پہ رکھ کر دیکھیں، کیا واقعتاً میری اور آپ کی زندگیاں کامیاب ہے؟ کس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی بیان فرمایا ہے؟ اور اچھی زندگی، طیب زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتلائی ہے؟ میں آپ کو قرآن و احادیث کے پیش نظر سے آپ کو بتلاتا چلوں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں صرف مرد نہیں بلکہ مرد اور عورت کی زندگی کو کامیاب زندگی بیان فرمایا، اور کہا کہ ہم اس کی زندگی کو کامیابی زندگی بنائیں گے، اور وہ زندگی صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کی زندگی کامیاب زندگی رہے گی جب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاہے عمل بنا لے گا۔ ہمارا آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہی سمجھا ہے کہ ہم اچھی زندگی کے لیے جو دنیاوی اعتبار سے کوششیں کرتے ہیں کر لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، کہا کہ جو ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ بیان فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، بڑی اہم ترین بات اللہ نے بیان فرمایا، کیا کہا کہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی بے شمار آیاتیں آپ کو ملیں گی، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس۔ اللہ رب العزت نے کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب فرمایا، کہیں یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، اور اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی کہ مرد اور عورتیں، یہاں اللہ رب العزت نے مساوت کا جو حکم دیا، برابری کا اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ اعمال کے اعتبار سے ہمارے نزدیک مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، ایک دوسرے میں اونچ نیچ اللہ رب العزت نہیں فرمائی۔ کہا کہ مرد ہو کہ عورتیں ہو، نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کی اختیار کرتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، پہلے اللہ رب العزت نے مرد کہا اور اس کے بعد عورت کہا۔ مرد اگر اچھی زندگی کرتا ہے یا عورتیں اچھی زندگی اختیار کرتے ہیں اور اس زندگی میں اچھے اعمال کو جو ہے بروئے کار لاتے ہیں، اچھے سے اچھے اعمال کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، صالح اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تفسیر میں بیان کرتے فرمایا، کہا کہ اچھے اعمال اس کا مطلب یہی ہے وہ اعمال جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارا عمل قال اللہ و قال رسول کے اعتبار سے عمل ہوگا تو اس عمل کو صالح عمل کہا جائے گا۔ یہاں بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارا عمل
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور و طریقے پر ہمارا عمل ہونی چاہیے، جب جا کے وہ عمل صالح عمل ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، شرط اللہ نے لگا دی، اللہ نے شرط رکھ دی، شرط یہی ہے کہ اس کے اعمال قابل قبول اسی وقت ہوں گے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہی ہے کہ اچھا عمل آپ کا ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ آپ کے اچھے اعمال، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعا فرمائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل جو دن آنے والا ہے وہ بڑا ہی مبارک ماہ ہمارے سروں پہ سائے فگن ہونے والا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے سارے فیوز و برکات سے مالا مال اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے صحتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، اچھے اللہ ہماری صحتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آپ کی نمازیں ہوں یا آپ کے روزے ہوں یا آپ کے صدقات ہوں یا آپ کے حج ہوں یا آپ کی کوئی بھی شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی آپ کا عمل ہو، اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی ذات پہ کامل اور جازم ایمان ہونا ضروری ہے۔ آمنو کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط رکھ دی اللہ رب العزت نے، ایمان شرط ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار لوگ آپ کو ملتے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، کیوں؟ کیا دنیا میں صرف مسلمان ہی اچھا عمل کرتا ہے؟ اچھا عمل کا مطلب کام۔ کتنے ایسے کفار و مشرکین نہیں ہیں جو بے شمار اچھے اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بے شمار کر رہے ہیں۔ ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت آپ کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت اپنے چچا سے تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر جہاں پر بھی کوئی پریشانی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ حضرت ابو طالب آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلے میں سانسیں جو ہے آخری سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے، کہا اے چچا آخری سانسیں ہیں آپ کی، اس مرحلے میں آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، میں اللہ کے یہاں حجت قائم کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا! اتنی محبت، کتنی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا سے اتنی محبت کر رہے تھے، کہا چچا آخری مرحلہ ہے زندگی کا، ایک بار آپ لا الہ پڑھ لیں، آپ کلمے کا اقرار کر لیں، اللہ کے سامنے میں آپ کے لیے حجتیں قائم کروں۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جس سے آپ کی محبت ہوگی اسے ہدایت حاصل ہونے والی نہیں ہے، ہدایت اسے حاصل ہو سکتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مراحل میں آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن کیا آپ کے وہ اعمال قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ایمان شرط ہے۔ جب آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ کامل و مکمل ہوگا تو اللہ بیان فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آپ اچھے اعمال کرو گے اور آپ کا ایمان صحیح ہوگا اور ہم آپ کو زندگی کی بہترین اب زندگی ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر قریے والے، بستی والے ایمان لے کر آئے، ایمان کیسا ہونی چاہیے؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کامل ایمان رکھنے والے ہیں، جازم ایمان ہمارا ہونی چاہیے۔ کیسا ایمان؟ آج دیکھیں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، اللہ کو مالک بھی مانتے ہیں، اللہ کو رازق کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، اور ساری چیزوں کا مالک اللہ کو جانتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود مسلمانوں کا جم غفیر ایسا بھی ہے، اللہ کو مالک ماننے کے ساتھ، اللہ کو خالق ماننے کے ساتھ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی رزق دینے والا کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی بندے نواز ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی جو ہے غریب نواز ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی جو ہے مشکلات کو دور کرنے والا بھی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی پرسانے حال ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دینے والا ہے۔ اگر ایسا ایمان رہا، کعبے کے رب کی قسم ساری
ساری زندگی روزے رکھ لیں، ساری زندگی نمازیں پڑھ لیں، ساری زندگی حج پہ حج کر لیں، ساری زندگی صدقات و خیرات کر لیں، کعبے کے رب کی قسم اللہ آپ کی دعا کے اعمال کو ہوا منصورہ بنا دے گا، اللہ آپ کے اعمال کو جو ہے ہوا میں اڑا دے گا، کہے گا جب عقیدہ ہی سیدھا نہیں تو تیرے اعمال کہاں سے سیدھے رہیں گے۔ ایمان شرط ہے میرے عزیز، ایمان کا جازم ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات پہ کامل ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط رکھ دی اللہ رب العزت نے۔ زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر عمل قابل قبول رہے تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، کسی بھی حالت میں ایمان سے ٹس سے مس نہ ہونے کی کوشش کریں۔ بات آئی ہے تو میں آپ کو بتلاتا چلوں، یقیناً میرے عزیز حالت حاضرہ میں ایمان کی حفاظت بڑی ہی مشکل تر مسئلہ ہو چکا ہے۔ آج دیکھیں حالت حاضرہ کے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، اس نبی کائنات علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ وہ کیا پیشن گوئی معلوم ہے کہ لوگوں سنو، ایک وقت ایسا آئے گا، بارہا آپ نے اس حدیث کو سنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کی حفاظت اتنی تکلیف دہ چیز ہو جائے گی، اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہو جائے گا جیسے آگ کے شعلے کو آپ اپنے ہتھیلی میں پکڑ لینا ہے۔ آگ کے شعلے کو آپ اپنی ہتھیلی میں پکڑنا، اس کو بیلنس کرنا کتنا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یہ پیشن گوئی فرمائی کہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے اوپر فتنے ایسے برسیں گے، تمہارے اوپر فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرات تمہارے گھروں پہ برستے ہیں۔ لوگوں ذرا سنو تو صحیح، کہ آج مسائل نہیں ہے کہ آئے دن نت نئے فتنے ہماری جو ہے ایمان کی سودا بازی کے لیے کوششیں نہیں کر رہے ہیں، آئے دن نت نئے فتنے ہم جو ہے اپنے جیب پہ ایک بہت بڑا فتنہ لے کر گھومتے ہیں اسمارٹ موبائل میں۔ ذرا آپ اس کو آن کر لیں، سوشل میڈیا میں نت نئے فتنے آ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو دین سے اس کو دین کی کمزوری، اس کے دین کے ایمانی کمزوری کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایک بڑا فتنہ، ایک فتنہ یہ بھی ہو رہا ہے، ارتداد کا فتنہ۔ لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، مرتد ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مرتد کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ معلوم ہے آپ کو اسلام اور مسلمان دشمنوں کی یہ سازشیں ہیں۔ حالت حاضرہ میں ہم لوگوں کو اس پر جو ہے بڑی گہری نظر ہونی چاہیے۔ میں اور آپ کو ادبنی گزارش کروں کہ آپ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کروائیں، آپ اپنے بچوں کو ایمان کی تازگی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے عزیز خصوصی طور پر یہ نوجوان طبقہ جو آج کے دن کا جو طبقہ ہے، آج یہ نوجوان طبقہ جب بھی جو ہے اپنی جیب سے اسمارٹ موبائل نکالتا ہے تو اس کے سامنے ایسے پریشان کن مسائل آ رہے ہیں تو اس کو اس بات کی شک و شبہ میں ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ آئے دن نت نئے فتنے مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ کون سے ایسے مسائل نہیں ہیں جس سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کی کوششیں سازشیں یہ بھی ہیں اسلام نہ چھوڑے، لیکن وہ جو ہے میان روی کا اختیار جو ہے راستہ اختیار کرے۔ کون سا میان روی کا مطلب جانتے ہیں؟ کہ آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح، نام کا مسلمان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام کا مسلمان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ پوری طریقے سے جو سختی طور پر اسلام میں جو سختی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پہ جو پوری طریقے سے کامل و مکمل ایمان ہونی چاہیے، اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آپ بھی صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں، یہ باندھ کے چلے جائیں، مسلمانوں کو اسلام سے دور نہ کرائیں وہ مسئلہ نہیں، لیکن اس کے ذہن کو ایسا بنایا جائے کہ وہ ذہن دونوں طرف بھی صحیح ہے، کہے کہ آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح ہیں، آپ کے رنگ میں ہم بھی رنگنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوئی بھی تہوار منائیں اس تہوار میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، آپ ہمارے تہوار میں آئے ہم تمہارے تہوار میں آئیں گے۔ آج یہ مسائل ہیں، اس لیے نوجوانوں کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیں مسلمانوں کے جو اہم ترین مسائل ہیں، ان مسائل کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا میں عام کیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، کبھی حجاب کا فتنہ، کبھی
حلال کا فتنہ، کبھی مسلمانوں کے جائیداد کے فتنے پر، کہیں مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے اہم ترین چیزیں ہیں ان کو اٹھا کر، مدعے اٹھا کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسلام نہ چھوڑے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ساتھ مل جائے یہ ہمتر مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا گیا تھا، کیا آفر دیا گیا تھا؟ سورۃ الکافرون آپ اٹھائیے، نازل ہوئی کیا کہ آپ بھی ہماری عید ایک سال آپ بھی منائیں، ہم بھی آپ کی عید میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرے طرح سے انکار کر دیا تو کیا آفر کیا تھا؟ کفار مشرکین نے یہ آفر کیا تھا کہ چلیے آپ ہمارے معبودان باطل کا انکار نہ کریں، ہم آپ کے بھی آپ کے بھی دین و مذہب کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے؟ آج وہ ذہنیت پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ بڑا ہی ایسا ہے کہ دیمک کی طرح کام کر رہے ہیں میرے عزیز، سمجھ رہے ہیں؟ دیمکوں کی طرح کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے گروہ میں، مسلمانوں میں شامل ہو کر، کہ مسلمانوں کو کہ اس طریقے سے کہ آپ بھی صحیح۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہا کہ آپ برات کا اظہار کر دیں، اے کافروں کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کفار مشرکین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ کہ اس طریقے کے یہ ایسے مسائل لا کر مسلمانوں کو پوری طریقے سے کمزور کرنے کی ایک طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالتوں میں ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ بنے کہ چلیے آپ بھی صحیح ہیں، ہم بھی صحیح ہیں، آپ کے پارٹیوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہماری پارٹیوں میں تم بھی شامل ہو جائے، آپ بھی رنگ رہے ہیں، آپ کے رنگ میں ہم بھی رکھ جائیں گے، جب ہم بھی ہولی کھیلیں گے آپ کے ساتھ بھی ہم بھی ہولی کھیلیں گے۔ یہ مسائل پیدا ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خصوصی طور پر کامل مکمل ایمان والا بنائیں۔ اسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھو آپ کا ایمان کامل و مکمل رہا تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ قربان جائے وہ اصحاب رسول کون تھے؟ وہ بکریاں چرانے والے، وہ بازاروں میں بیچے جانے والے تھے، وہ غلام کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم، کہا کہ اے مکے والوں سنو، میں اگر تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے، تم صرف مکے کے نہیں، عرب کے نہیں، عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے اندر آ جائے گی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، جب ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور کامل اور مکمل جازم ایمان انہوں نے اختیار کر لی، اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو فرمایا، صرف عرب کے نہیں بلکہ عرب کو عجم کی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ کیسے حکومتیں کی تھیں؟ افسوس صد افسوس، ہمارا حال تو دیکھیں، مسلمانوں کا اتنا جم غفیر ہونے کے باوجود بھی مقہور، مظلوم اور محکوم کی زندگی گزار رہا ہے۔ آئے دن نت نئے مدعے اٹھا کر کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ہمارا مسئلہ کمزوری کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز، اگر آپ ایمان کی پختگی اختیار کر لیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ بیان فرماتا ہے تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلندی تمہاری رہے گی، تمہارے پرچم کو لہرایا جائے گا۔ کب؟ جب تم اللہ کی ذات پہ کامل مکمل ایمان والے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور سرخرو فرمائے گا۔ تو پہلی چیز تھی، اللہ بیان فرماتا ہے، کہا کہ دیکھو ایمان لے کر آؤ، ایمان کے ساتھ تقوی شیار زندگی اختیار کرو، اعمال صالح کی زندگی اختیار کرو، اچھے اعمال کی زندگی اختیار کرو۔ ایمان تو ہمارا ہے، کیا تقوی شیار زندگی ہماری ہے؟ ایمان اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، کیا ہم خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی خشیت ہمارے اندر اختیار کرنے والے ہیں؟ اسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ بیان فرماتا ہے اگر قریے والے، بستی والے، جماعت والے، شہر والے، خاندان والے، گھر والے، جماعت و جمعیت والے ایمان لاتے ہیں اور تقوی شیار زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی شیار زندگی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی تجارتی زندگی ہو، آپ کی معاملاتی زندگی ہو، آپ کی ازواجی زندگی ہو، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ اللہ کے ڈرنے والے بنے، اللہ سے خشیت اختیار کرنے والے بنے، تنہائی میں ہو، بند کمرے میں ہو، اللہ کا ڈر اختیار کرے میرے عزیز۔ واقعتاً ایمان تو ہم ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن کیا تقوی شیار زندگی ہمارے پاس ہے؟ کیا واقعتاً
خشیتن، ہم اللہ سے ویسے ڈر رہے ہیں جیسے ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اما سلکت طریقا ذا شوکن، انہوں نے پوچھا کیا کبھی تم نے کاردار راستوں سے، کانٹے دار راستوں سے، جھاڑی دار راستوں سے کبھی تمہارا گزر ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خاردار اور کانٹے دار راستے سے گزرا ہوں۔ فما عملتا، انہوں نے پوچھا اس وقت تم نے کیا کیا جب تم کانٹے دار راستے سے گزر رہے تھے، تمہارا رویہ کیا تھا؟ شمرت وجتہدت، انہوں نے فرمایا میں جب کانٹے دار راستے سے گزر رہا تھا میں نے کوشش کی کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے پیروں کو کانٹوں سے بچاتا ہوا نکلا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں فذالک التقوی، تقوی کی زندگی یہی ہے، تقوی کی زندگی یہی ہے، تقوی شعار زندگی یہی ہے۔ جس ماحول میں تم زندگی گزار رہے ہو، جس جگہ تم زندگی گزار رہے ہو، وہاں شراب و شباب کے میخانے ہوں گے، وہاں پر بے حیائی و عیاشی کی بازار گرم کیے ہوں گے، وہاں بے حیائی کے بازار گرم ہوں گے۔ ان حالتوں میں، ایسے جگہ میں، ایسے ماحول میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے، تقوی ہے۔ اور میرے عزیز، آنے والا کل، آنے والا ماہ جو رمضان کا ماہ ہے، یقیناً یہ ماہ ہمیں تقوی شعار زندگی گزارنے کے لیے بڑا ہی بہترین ماہ ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ کامیاب زندگی کی اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہی ہے کہ تقوی شعار زندگی اختیار کریں۔ آپ تقوی شعار زندگی اختیار کریں گے، اللہ آپ کو جو ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اور اللہ بیان فرماتا ہے کہا کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے، زمین سے ہم تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کی برکت اللہ نازل فرما دیں گے۔ برکتوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو جو ہے مظلومی کی زندگی سے آزاد کرے گا، اللہ آپ کو جو ہے ظالم اور جابر اور ظالم جو ہے بادشاہوں سے اللہ آپ کو جو ہے آزاد کرے گا، اللہ آپ کو ظالموں سے آزاد کرے گا۔ فتح کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو صحت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، تجارتی زندگی کے اعتبار سے اللہ آپ کو کامیاب زندگی دے گا۔ اس لیے یہ آنے والا مہینہ یہ آپ کو تقوی شعار زندگی سکھانے والا بہترین مہینہ ہے۔ اسے اللہ نے بیان فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بھوکا رہنا؟ صرف بھوکا رہنا سبب ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کو ماہ رمضان بھوک مری کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو بھوک مری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا وہ بھوک مری؟ بھوکے ہی رہنا ہی سبب ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آپ روزے رہیں گے، اللہ کا ڈر آپ کی زندگی میں آئے گا، روزے رہیں گے آپ اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صرف بھوکی زندگی گزارتے ہیں، روزہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے، بے نمازی ہیں، صرف بھوکے رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں شرم آنی چاہیے، روزے کا مہینہ آ جاتا ہے لیکن جو ہے ہوٹلوں میں جو ہے ماہ مبارک کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ نوجوان کو بھی کیا مسئلہ ہے؟ بیڑی پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، ایسے سارے مسائل ہے، اور نوجوان ہے گیس کی شکایت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ ہماری ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ۔ ذرا بلا بتلائیے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمہیں کھڑا کریں گے، اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے سلسلے میں سوال کرے گا، اللہ نعمتیں اٹھا کر پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، میں نے تجھے فلاں نعمت عطا کی تھی، فلاں نعمت دی تھی، تو نے اس نعمت کا کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ تمہیں جوانی عطا کی تھی، صحت عطا کی تھی، تیرے زندگی میں کئی رمضان گزارے، تو نے رمضان کا کیا کیا؟ کیا کہو گے؟ کیا اللہ کے سامنے کہو گے اے اللہ میں جوان تو تھا لیکن لت مجھے جو ہے گٹکے کی لگی تھی، لت مجھے جو ہے بیڑی کی لگی تھی، لت مجھے خواہشات کی لگی تھی، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکا۔ اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے نوجوانوں کو جو ہے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا بہانے بناؤ گے؟ اللہ کے سامنے کیا بہانے بناؤ گے؟ اللہ کے سامنے یہ کہو گے اے اللہ پیٹ درد ہوتا تھا،
ہاں استغفر اللہ، شرم آنی چاہیے. کتنے ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے ماہ مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہی پھرتے ہیں. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو، شرم آنی چاہیے نوجوانوں کو جو رمضان کا ماہ پا کر بھی اس کی عزت اور اس کی توقیر نہ کرے. اس سے بڑی شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ آپ کو ناگوار گزر رہے ہیں لیکن حقیقت پر مبنی میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر اللہ کے سامنے واویلا مچاتے ہو اللہ میری نہیں سن رہا، اللہ میرے حالت کو نہیں بدل رہا، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا. اللہ یہ کہے گا بندے تو تیری حالت کو بدل، میں اس کے بعد تیری حالت کو بدلوں گا. خود تو بدلنے کی کوشش کر. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک خود کو نہیں بدلو گے کعبے کے رب کی قسم خود تباہ ہو جاؤ گے لیکن اللہ تمہیں کبھی نہیں بدل سکتا. یہ تاریخ گواہ ہے میرے عزیز. قومیں کتنی نہیں گزری ہیں، آپ کی طاقت تو کیا ہے. ایسی ایسی قومیں گزری ہیں جو پہاڑوں کو گھروں میں تبدیل کر دیتی تھی. آج آپ جو ہے پلر بنا کر بڑے بڑے دیوار بنا کر اپنے آپ کو بڑی طاقتور ثابت کر لیتے ہو. ایک قوم ایسی گزری تھی جو پہاڑ کو گھر میں تبدیل کر دیتی تھی اور ایک کہتی تھی کہ روئے زمین پر ہم سے بڑا طاقتور کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اللہ ایسی قوم کو جو ہے تہس نیت کر دیا، صبح ہونے تک ان کو منہدم کر دیا. کس کی تم جو ہے تو یہ کرتے ہو، کس کی تم غرور و تکبر کرتے ہو؟ اس لیے ضرورت ہے میرے عزیز، ایسے بے شمار قومیں گزر گئی ہیں. ماہ مبارک آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کی تبدیلی کے لیے ایک بہترین ماہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. نہ معلوم کہ آنے والا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو. کتنے ایسے لوگ نہ تھے جو کل گزشتہ رمضان آپ کے صفوں میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں لیکن آج جائیے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں. کیا معلوم کہ آنے والا رمضان ہمیں حاصل ہو کہ نہ ہو. گارنٹی آپ دے سکتے ہیں؟ گارنٹی آپ لیں گے؟ ہرگز نہیں ہے. انشاءاللہ یاد کر کے اٹھیں آپ، انشاءاللہ جمعہ میں یاد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ آپ اس پر پورا رمضان روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھیں، آپ یہ چیز لے کر جائیں. آج کا جمعہ خالب جو ہے کامیاب ہو جائے گا کہ رمضان کے مہینے کو ہم ایسے گزاریں گے جیسے اصحاب رسول نے گزارا تھا. یہ کامیاب زندگی کی علامت ہے میرے عزیز، کامیاب زندگی کی علامت ہے. اگر موت آ گئی اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اے اللہ جوان تھا گٹکا کھا کھا کے تیرے سامنے حاضر ہو گیا. اے اللہ جوانی کی حالت میں آیا تو اے اللہ آیا تو بیڑی پی پی کے تیرے سامنے آ گیا اور روزہ رکھنے کی میں حاصل توفیق حاصل نہیں ہوئی. میرے عزیز کیا جواب دو گے تم اللہ کے سامنے؟ اس لیے ضرورت ہے اس رمضان کو آپ اپنا آخری رمضان سمجھے. اس رمضان میں حتی الامکان کوشش کریں اللہ سے دعا کرنے کی. حالتیں بہت نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہیں. معلوم ہے آپ کو کتنی حالتیں آ رہی ہیں، آئے دن کتنے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کب کیسے ان مسائل کا حل کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں. آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں. افطار کے وقت میں کی جانے والی دعا اللہ جو ہے رد نہیں فرماتا. دعا کریں ملک کے حالت میں، دعا کریں جو ہے اپنے جو ہے ماحول جو چل رہا ہے. اے اللہ حجاب کے مسئلہ ہے، اللہ بہن بیٹوں کی حفاظت فرما. یہ دعا کریں ہماری بہنوں کی حجاب کی حفاظت فرما. یہ دعا کریں، یہ دعا کریں. آپ کب یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ہمارے حقوق کی جو ہے پامالی کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کی حفاظت فرما. ماہ مبارک میں انشاءاللہ دعا کریں. کیا معلوم کہ ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرما دے گا انشاءاللہ. تو میرے عزیز بتلانے کا مقصد یہی ہے، وقت ناکافی ہے. حالت حاضرہ میں جو اہم ترین اسباب یہی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ پر ویسے ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق حاصل ہے. کسی بھی حالت میں ایمان کی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی حالت میں ایمان سے سودے بازی نہیں، کمپرومائز نہیں. ایمان کی سلسلے میں کمپرومائز نہیں. کسی بھی زندگی کے کسی معاملے میں کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے. جان دی اسی کی تھی. حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ کون تھے؟ یہ اصحاب رسول کا معاملہ تھا. جانیں قربان کر دیتے تھے، گردنیں ختم کر دیتے تھے. کتنی مثالیں نہ دوں میرے عزیز. یہ حالت حاضرہ میں ایمان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے اور اس کے ساتھ تقوی شیار زندگی اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں. ماہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو بحسن خوبی گزارنے کی کوشش کریں اور اور یہ دعا کریں امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان ہمارا گزارے.
کیونکہ حالتیں بڑے نازک ہیں، نہ معلوم کہ جو ہے دشمنان اسلام کون سے مدعے اٹھائیں، کون سے جو ہے مسائل اٹھائیں، کون سے چیزیں اٹھائیں۔ 2 سال رمضان ہم نے جو ہے لاک ڈاؤن میں گزار دی، آپ کو تو معلوم ہے نہ ہماری عبادتیں صحیح ہوئی ہیں، نہ ہمارے اذکار صحیح ہوئے، مسائل ہیں، لیکن یہ رمضان الحمدللہ ہمیں آیا ہوا ہے، تو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں۔ دیکھیے افسوس کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، جب جمعہ میں کھڑا ہوا کچھ لوگ ہی ہیں، اب دیکھیے مسجد بڑھی ہوئی ہے، کیا ہماری ایمانی تقاضا یہ ہے؟ اللہ کے نے کیا فرمایا، یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے فوراً نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ جب جمعہ میں ممبر پہ خطیب ہے اور گنے چنے لوگ ہیں، یہ کتنی ہماری کمزوری کی بات ہے۔ جمعہ کے دن بھی ہمارا یہ تو سستی اور کاہلی، ہمارا مسلمان جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اور جو حمام میں جب گھستا ہے نوجوان کون، جب آ رہا ہے واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین، خطیب صاحب خطبے سے ختم کر کے اٹھ رہے ہیں، جناب جو ہے آ رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں کہ کیا مولوی صاحب اتنا جلدی خطبہ ختم کر دیا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں ذرا سدھرنے کی کوشش کرو، سنبھلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اللہ ضرور آپ کو تبدیل کرے گا، اللہ ضرور آپ کی سنے گا۔ جب ہم اللہ کی سنیں گے یقین اللہ ہماری سنے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ میرا حال دیکھ، اللہ کہے گا بندے تو بھی تیرا حال تو دیکھ، پہلے تو تیرا حال دیکھ، اس کے بعد میں جو ہے کچھ کوششیں کروں گا۔ الغرض میرے عزیز باتیں تو لمبی ہو سکتی ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان خالص اور ایمان جازم کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی شعار زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو آنے والا ماہ جو رمضان ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ کے تمام روزے بحسن خوبی رکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اللہ ہمارے صحتوں کو اللہ بہتر بنائے، اللہ ہمارے صحتوں کو اچھا رکھے، اللہ بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، ہمیں جو صحتیاب ہیں اللہ ان کے صحتوں کو قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے پرامن و پرسکون والا رمضان بنائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کی جو کچھ ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے ناپاک سازشوں کو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی بدولت اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی والا مہینہ بنائے، سازشوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے فتنے خوروں کی فتنے خوری سے حفاظت فرمائے، اللہ حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ دے تو خاتم بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ واللہ عالم وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔